بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، 9 اور 10 محرم تاریخ اسلام کا سب سے دردناک پہلو ہے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر کون سی قیامت ٹوٹی تھی، ان پر کیا ظلم و ستم ہوا تھا۔ کربلا ظلم و ستم کے خلاف استقامت کا نام ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں ننھے علی اصغر کو پیاس کی شدت نے رلایا۔ ظالموں نے ان پر پانی بند کر دیا۔ ان عظیم ہستیوں نے پانی تو نہ پیا، لیکن شہادت کا جام ضرور پیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک احرام مچا ہوا ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ کبھی سکینہ پکارتی ہے، چچا جان پانی۔ کبھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے۔ دوسری طرف بیمار زین العابدین علیہ السلام کا جسم بخار سے جھلس رہا ہے۔ پیاس کی شدت اور تڑپ سے جسم کانپ رہے ہیں۔ ہر طرف سے پیاس پیاس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اٹھے، مشک اٹھایا اور گھوڑے کا منہ فرات کی طرف موڑا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی عباس کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، آقا اجازت دو، میں فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام رو بڑے، فرمایا، عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تم بھی جا رہے ہو کیا؟ یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھیں کھولے تو اسے کوئی اپنا نظر نہ آئے اور کسی کا سہارا نہ رہے؟ خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی بے کسی کا خیال کرو۔ مجھے تو پتہ ہے کہ ظالم کسی صورت بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اگر تم بھی نہ ہوگے تو ان کا وارث کون بنے گا، اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امام ذرا خیموں میں ایک نظر جا کر دیکھو کہ بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سکینہ نے بار بار مجھے کہا، چچا جان کوشش کرو، شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے، اس لیے یا امام مجھے آپ اجازت دیں۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بار آنکھوں سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید کے سامنے پہنچ گئے، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، او کوفیو، بتاؤ کس کے امتی ہو؟ اگر تم مانتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس رسول پر پانی بند کیوں کرتے ہو؟ ظالموں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پیے مگر اہل بیت کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ابھی وقت ہے، سوچو اور 2 گھونٹ پانی کے دو۔ میں تمہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ مگر ان یزیدی فوج پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کا لال بڑے ہی عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اشقیہ نے راستہ روکنا چاہا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے باہر نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور قہر خدا بن کر دشمنوں پر گری۔ حیدر کرار کی ہمت اور شجاعت نے دشمنوں کی صفوں میں راستہ بنا دیا اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے لب دریا تک پہنچ گئے۔ جب نہر فرات کا تھاٹے مارتا پانی دیکھا تو خیال آیا کہ ایک چلو بھر کر پانی پی لوں، مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی اور علی کا شدت پیاس سے زبان کا باہر آنا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پانی اسی جگہ پھینک دیا اور جلدی سے پانی کی مشک بھر کر کندھے پر لٹکا کر چلنے لگے تو شمر لعین چلا اٹھا کہ اگر یہ پانی اہل بیت کے خیموں میں پہنچ گیا
تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی یزیدی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی صحیح سلامت خیموں میں پہنچ جائے اور میرا وعدہ پورا ہو جائے، مگر دشمن کے نرگاہ میں آگے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس سے مشق ٹوٹ گئی۔ ادھر خیمے والے خوشی منا رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عباس پانی لے آئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حوض کوثر کے مالک آج کربلا کے میدان میں اپنے ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والے بے وفا امتیوں کے ہاتھوں پیاس سے تڑپ تڑپ کر جانے دیں گے۔ پھر ہر طرف سے تیروں، نیزوں اور تلواروں کے جھنکار تڑپ کر جانے دیں گے۔ آپ ان کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے کہ نوفل بن ورقہ مردود نے چھپ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جو شجاعت دکھائے کہ آپ نے فوراً نہایت ہی دلیری کے ساتھ مشق کو دوسرے کاندھے پر اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح پانی خیموں میں پہنچا دوں۔ آپ بڑھتے آ رہے تھے کہ ملعون نے آپ پر دوسرا وار کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے مشق کے تسمہ کو دانتوں میں پکڑ لیا اور خیموں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر صد افسوس کہ اس سقائے اہل بیت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ایک تیر آ کر مشق میں لگا، جس سے سارا پانی بہہ گیا، اور ایک دوسرا تیر آیا جو حضرت عباس علمدار کے سینے اقدس پر لگا۔ ایک اور سیاہ کار نے سرے اقدس پر لوہے کی گرز ماری کہ آپ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے اور امام علی مقام کو آواز دی، اے بھائی حسین، میری طرف سے آخری سلام ہو۔ اس آواز کو سن کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور پیکر وفا عباس علمدار کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ کی لاش کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر خیموں میں تشریف لائے تو خیموں میں احترام مچ گیا۔ حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا، بیٹی تم بھی اور اے علی اصغر تم بھی اپنے چچا کو معاف کر دینا، وہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ یہ کہا اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئی۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔